اسی قرآن کے حوالے سے چند معروضات گوش گزار کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان سے وہ بات کھلوائیں جو اللہ کی مرضی اور منشا ہو۔ جو ہماری مرضی اور منشا ہو اللہ وہ بات زبان پہ نہ لائیں۔ عزیزان من، جس قرآن کو تم نے پڑھا ہے اس کے 4 حرف ہیں، اور جس قرآن کو تم نے سنا ہے اس کے 4 حرف ہیں۔ پہلا حرف کیا ہے؟ قاف۔ دوسرا حرف ہے را، اور تیسرا حرف کیا ہے؟ الف۔ چوتھا حرف ہے نون۔ قرآن کے حرف 4۔ اللہ پاک نے انبیاء لاکھ سے اوپر بھیجے، لیکن بڑے انبیاء 4۔ فرشتے لاکھوں کے اعتبار سے، لیکن بڑے فرشتے 4۔ دنیا کے کونے بھی 4۔ اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، وہ کتابیں بھی 4۔ بڑی کتابیں ان میں کتنی ہیں؟ صحائف بھی اللہ نے اتارے ہیں، لیکن 4 کتابیں مشہور ہوئیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی 4۔ بڑے بڑے ائمہ مجتہدین بھی 4۔ لیکن سب کے اندر آپ غور فرمائیں کہ فرشتے تو اللہ نے بہت پیدا کیے ہیں، لیکن اس میں اللہ نے 4 کو چن کر نمایاں کر دیا۔ ایک فرشتے کو اللہ نے جبریل امین کہا، ایک فرشتے کو اللہ نے اسرائیل کہا، ایک فرشتے کو اللہ نے اسرافیل کہا، ایک فرشتے کو اللہ نے میکائیل کہا۔ پھر ان 4 فرشتوں میں اللہ نے حضرت جبرائیل کے سر پہ تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر اللہ نے انبیاء بھی پیدا کیے، لیکن 4 کو چن کر اللہ نے نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا، ایک کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا، اور ایک کو عیسیٰ روح اللہ کہا، اور ایک کو محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ پھر ان تمام 4 میں سے اللہ نے تمام انبیاء کی سرداری کا تاج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا۔ پھر اللہ نے اطراف عالم بھی پیدا کیے، وہ بھی 4، مشرق مغرب شمال اور جنوب۔ پھر اللہ نے ان میں بھی مشرق کے سر پہ سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر اللہ نے رات بھی پیدا کیے، راتیں بھی پیدا کی ہیں۔ راتیں تو بہت تھیں، لیکن اللہ نے 4 کو چن کر نمایاں کر دیا۔ ایک کو شب لیلۃ القدر کہا، ایک کو شب معراج کہا، ایک کو شب برات کہا، ایک کو شب جمعہ کہا۔ پھر ان 4 میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کی سر پہ تمام راتوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر اللہ نے دن پیدا کیے، دن بھی تو بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ نے 4 کو چن کر دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک کو اللہ نے یوم عرفہ کہا، ایک کو اللہ نے یوم الفطر کہا، ایک کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا۔ پھر ان 4 میں اللہ نے یوم جمعہ کے سر پہ دنوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر اللہ نے صحابہ پیدا کیے، صحابہ بھی 1,00,000 سے اوپر، لیکن اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کہا، ایک کو اللہ نے حضرت فاروق اعظم کہا، ایک کو اللہ نے عثمان ذی النورین کہا، اور ایک کو اللہ نے علی المرتضیٰ کہا۔ پھر ان 4 میں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے سر پہ سارے صحابہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر اللہ نے ائمہ بھی بہت پیدا کیے،
چار کو اللہ نے دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کہا، ایک کو اللہ نے امام شافعی کہا، ایک کو اللہ نے امام مالک کہا، ایک کو اللہ نے امام احمد بن حنبل کہا۔ پھر ان چاروں ائمہ میں بھی اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ تمام ائمہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اللہ نے کتابیں اتاری، کتابیں تو بہت تھی، صحائف بھی تھے، لیکن اللہ نے چار کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے قرآن مجید کہا، ایک کو اللہ نے زبور کہا، ایک کو اللہ نے تورات کہا، ایک کو اللہ نے انجیل کہا۔ پھر ان چاروں میں بھی اللہ نے قرآن کی سر پر ساری دنیا کی کتابوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ تو لفظ قرآن کے 4 حرف ہے۔ اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ کاف۔ پہلا حرف کیا ہے؟ میں کاف کا معنی کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کاف کا معنی کیا ہے؟ کاف کا معنی ہے قرب خداوندی، قرب خداوندی، یعنی جو آدمی قرآن مجید کو سینے سے لگائے گا، جو آدمی اپنی زندگی قرآن کے مطابق بنائے گا، جو آدمی جتنا قرآن کے قریب ہوتا جائے گا، اس کو اتنا اللہ کا قرب ملے گا، اس کو اللہ کا اتنا قرب ملے گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، جو اللہ کا قرب صحابہ کو حاصل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، صبح ہوئی، مسجد آئیں، حضور علیہ السلام نے بھلایا، حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر آپ کیا کر رہے تھے رات کو؟ ایسا کون سا عمل آپ کر رہے تھے کہ جبرائیل 100 مرتبہ رات کو آتا رہا اور جاتا رہا اور کہتا تھا کہ اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے؟ اور فرمایا میں نے ابو بکر صدیق کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، خدا کی قسم میں نے جنت الفردوس میں اتنی خوشبو محسوس نہیں کی جتنی خوشبو ابو بکر صدیق کے ہونٹوں سے آتی تھی۔ تو جو قرآن سے جڑا اس کو یہ مقام ملا، اتنا مقام ملا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولابی بکر خاصہ، کہ قیامت کے دن جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کے دعا آمین۔ جب اللہ اپنا چہرہ دکھائیں گے تو سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی کے آنے تک جتنے بھی جنتی ہوں گے سب کو اکٹھا کر کے اللہ اپنا چہرہ دکھائے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے ولی ابی بکر خاصہ، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے خاص دیدار ہوگا، اللہ ابو بکر صدیق کے گھر جا کے اپنا چہرہ اس کو دکھائے گا۔ یہ مقام، یہ اللہ کا قرب کیسے ملا؟ یہ اس قرآن سے ملا۔ کس سے ملا؟ قرآن سے ملا، قرب خداوندی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، رات کے وقت ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ روشنی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ اپنی بیوی سے کہا آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، میں جا کے دیکھتا ہوں اس رات، آدھی رات کو یہاں یہ روشنی کیوں ہے؟ لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ کیا کہا کہ میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ آگ کیوں ہے، اور اگر یہ آگ ہوئی تو کچھ چنگاری اٹھا کے لاؤں گا۔ کچھ چنگاری اٹھا کے لاؤں گا جس سے ہم اپنے آپ کو گرمائیں گے۔ چنگاری، انگار، جس سے ہم اپنے آپ کو گرم کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے، کیا دیکھا کہ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے باتیں کی۔ اللہ رب العالمین سے جوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ
یہ جو قرب مجھے حاصل ہوا آپ کے ساتھ، یہ جو اتنی زیادہ قرب، اتنا زیادہ قرب کہ میں آپ سے براہ راست باتیں کر رہا ہوں، یا اللہ مجھ سے پہلے کسی کو حاصل ہوا ہے یا میرے بعد کسی کو یہ قرب حاصل ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، یہ مجھے اور آپ، میری اور آپ کی جو یہ ملاقات ہے، اس ملاقات کے درمیان میں اب بھی 70,000 حجاب ہیں، اب بھی 70,000 پردے حائل ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایسی امت آنے والی ہے کہ جس وقت وہ افطاری پہ اپنے بیٹھیں گے تو افطار کے وقت میرے اور ان کے درمیان ایک بھی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اتنا قرب حاصل، اتنا قرب حاصل ہوگا کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اتنی عظیم امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پہ فخر کرتے تھے کہ ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، تیار کھانے ملتے ہیں، پکانے کی ضرورت نہیں ہے، کھیتی باڑی کی ضرورت، جنت کے کھانے، تیار کھانے مل رہے ہیں۔ کتنے سالوں تک لاکھوں لوگوں نے کھائے، اور جب ان کو روشنی کی ضرورت ہوتی تھی تو رات کو اللہ ایک مینار کھڑا کر دیتے تھے جس سے سارے وہ جگہ روشن ہوتی تھی، اور کپڑوں کی ضرورت ہوتی، اللہ پیدائشی طور پہ ان کو ایسے کپڑے پہنا دیتے تھے کہ وہ کپڑے نہ پھٹتے، نہ پرانے ہوتے، نہ وہ ختم ہوتے۔ جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی تھی ایسے ہی وہ کپڑے بھی ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ جس چیز کو ان کو دنیا میں ضرورت تھی، پانی کی ضرورت پڑی، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ فرمایا اللہ میری امت کو پانی کی ضرورت پڑی، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے پانی کے۔ ایسی امت بھی کوئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، طور پہ جب اللہ سے ہم کلام تھے، اللہ نے کہا یا موسیٰ اتدری، اے موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے ایک ایسی امت آنے والی ہے، ایک ایسی امت آنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی سائر خلقی۔ فرمایا امت محمدیہ کو تمام امتوں پہ ایسی فضیلت حاصل ہوگی جیسے مجھ کو ساری مخلوقات پہ فضیلت حاصل۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات لے کر آیا، تورات کو پڑھا، پھر طور پہ واپس گئے۔ تورات میں کیا پڑھا میں آپ کو سناتا ہوں اس امت کے بارے میں۔ فرمایا یا رب اجد فی الالواح امتن، یا رب اجد فی الالواح امتن، یا اللہ تورات میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا، ان کا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا اور وہ اس کی تلاوت کریں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اجعلہم امتی، اے اللہ ایسی عظیم امت ہے، یہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تلک امت احمدہ، یہ میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر فرمایا یا ربی اجد فی الالواح امتن، اے اللہ میں نے تورات میں کیسی امت کو پڑھا ہے، ہم الشافعون والمتشفعون، کہ وہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی۔ اجعلہم امتی، یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں موسیٰ، تلک امت احمدہ، یہ امت میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر فرمایا یا رب اجد فی الالواح امتن،
अल्लाह मैंने तौरात में ऐसी उम्मत को पढ़ा है युमिनून बिल कुतुबिल अव्वल व बिल किताबिल आखिर, जो पहले किताबों पर भी ईमान लाएंगे और आखिरी किताब पर भी ईमान लाएंगे। इजअलहुम उम्मती, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहीं नहीं मूसा, तिलका उम्मत अहमदा, ये मेरे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर फरमाया या रब्बी अजदु फिल अलवाह उम्मतन, या अल्लाह मैंने तौरात में कैसी अजीम उम्मत को पढ़ा है, सदकातुहुम फी बुतूनिहिम याकुलूनहा, उनके मालदार ज़कात अदा करेंगे, उनके मालदार खैरात देंगे और उनके गरीब खाएंगे। अल्लाह ये उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहीं मूसा, तिलका उम्मत अहमदा, ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर फरमाया या रब्बी अजदु फिल अलवाह उम्मतन, अल्लाह मैंने तौरात में कैसी उम्मत को पढ़ा है यअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, जो अंबिया वाला काम करेंगे, नेकी का हुक्म करेंगे, बुराई से रोकेंगे। अल्लाह ऐसी अजीम उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहीं मूसा, तिलका उम्मत अहमदा, ये मेरे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये देखो इस उम्मत की कितने फजाइल हैं। ये क्यों? इस उम्मत को कुरान मिला है। इस उम्मत को क्या मिला है भाई? कुरान मिला है। ये उम्मत कुरान पे अमल करेंगे, कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे और कुरान वाली ज़िंदगी अपनाएंगे और तो कुरान के हुकूक अदा करेंगे, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। इनकी गमियाँ कुरान के मुताबिक, इनकी खुशियाँ कुरान के मुताबिक, इनका चलना कुरान के मुताबिक, इनका बैठना कुरान के मुताबिक, इनका उठना कुरान के मुताबिक, इनका सोना कुरान के मुताबिक। जब ये सारी चीज़ें होंगी कुरान के मुताबिक, फिर अल्लाह इनको वो मकाम अता फरमाएंगे। यूँ समझो यानी अल्लाह पाक इनको खुद मिलेंगे, इनको क़ुर्ब खुदाबंदी मिल जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कैसा क़ुर्ब हासिल हुआ कुरान से? जिस वक़्त कुरान से ताल्लुक़ नहीं था, हज़रत उमर फरमाते हैं मेरे पास 10 बालिश ज़मीन भी नहीं थी, 10 बालिश, लेकिन जब से कुरान वाली ज़िंदगी अपनाई आज मैं 10 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ। 10 लाख फरमाया मैं जब कुरान वाला नहीं था, मुझसे मालिक के एक ऊँट गुम हुआ, मालिक ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं उसको जवाब देता, लेकिन फरमाया खुदा की कसम जब से ये कुरान वाली ज़िंदगी अपनाई है अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई, अगर मैं चाहूँ तो सातवें आसमान का फरिश्ता कान से पकड़ के ज़मीन पे उतार सकता, इतनी बड़ी ताकत अल्लाह ने और मिली थी। इधर मिंबर पे हज़रत उमर बैठे हैं और मुजाहिदीन का एक लश्कर है, मुजाहिदीन पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पीछे दुश्मन है। इधर हज़रत उमर ने आवाज़ लगाई या सारिया अल जबल अल जबल। सहाबा किराम 500 मील से भी दूर, लेकिन उनके कानों में आवाज़ ऐसी लगी जैसे हज़रत उमर पास खड़ा हो। पीछे देखा तो दुश्मन है। जब वापसी हुई आए फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपकी आवाज़ कानों पे ऐसे लगी जैसे आप हमारे अंदर मौजूद हैं। हालांकि कोई लाउड स्पीकर नहीं है और कोई इंतज़ाम नहीं है, कैसे अल्लाह पाक आवाज़ पहुँचाई है। ये जब कुरान वाले बने तो सारी दुनिया इनके अल्लाह ने ताबे कर दी, ज़मीन इनके ताबे, हवा इनके ताबे, पहाड़ इनके ताबे और दरियाएँ इनके ताबे। बहुत सारे वाक़यात हैं अल्लाह पाक जो सुना है सुनाया है, इस पर अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और भी उलमाए किराम मौजूद है।